جوائن کیا ہے سابق وفاقی وزیر علی محمد خان صاحب اور پی ٹی آئی کے رہنما. تھینک یو ویری مچ خان صاحب آپ کے وقت کے لیے. حضور میرا پہلا سوال آپ سے یہ ہے کہ آج کچھ خبریں اخباروں کی زینت بنی ہیں کہ جیسے پی ٹی آئی بھی کچھ بات کرنے پہ مائل ہے. پہلے خان صاحب سے کہا جاتا تھا تو وہ کہتے تھے بس الیکشن کی ڈیٹ اور اس پہ بات کریں. تو کیا آپ کے ہاں بھی کوئی برف پگھل رہی ہے؟ اور سیکنڈلی کوئی بے پر کی یا پر والی اڑا رہا ہے کہ خان صاحب کو بھی کہیں کچھ پوچھا بتایا گیا ہے جیل میں؟ تو اس پہ آپ کیا ہمیں اعتماد میں لیں گے قوم کو؟ جی خان صاحب. بہت شکریہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا محمد وعلی آل محمد. دیکھیں سب سے پہلے تو ایک لائن فلسطین پہ کہہ کے آپ کی طرف آتا ہوں. ان دنوں جو ظلم ادھر روا ہے تو بڑا ہی لامانی ہوگا یہ بیٹھنا جس پہ اگر ہم اس ظلم کے خلاف آواز نہ اٹھا سکیں. اس وقت پوری امت مسلمہ میں ایک بے کیفی سی ہے. ہمارے ملک میں بھی حالات کوئی اچھے نہیں ہیں. کشمیر پہ بھی ہندوستان کی سپریم کورٹ کا ایک غلط فیصلہ آیا ہے اور اس عمل کو انہوں نے جائز قرار دیا ہے. اس کے پیچھے کھڑے ہو گئے ہیں جو مودی سرکار نے کیا. لیکن جو فلسطین میں ہو رہا ہے ایسے تو انسانی آنکھ نے بڑا کم دیکھا ہے. یہ بچوں کے ساتھ ہو رہا ہے اسپتالوں میں اسکولوں میں اور خواتین کسی کو نہیں چھوڑا جا رہا. پانی کو تباہ کیا جا رہا ہے, خوراک کو. سب اللہ ہم سب پہ رحم کرے اور ہم سب کو اپنی اپنی بساط پہ بے شک فلسطین کے ساتھ کھڑا ہونا چاہیے. اب موجودہ حالات پہ آتے ہیں. دیکھیں بڑا معنی خیز آپ کا سوال ہے. میں اس پہ اتنا کہوں گا کہ تحریک انصاف ملک کے مفاد میں تو دشمنوں سے بھی بات کرنے کے لیے تیار ہے. یہ تو اپنے ملک کے لوگ ہیں, چاہے وہ سیاسی مخالف ہوں یا ہمارے ادارے ہوں. ہم سب ایک لوگ ہیں. صرف سوچ کا فرق ہو سکتا ہے ایک سیاسی جماعت کے بیچ میں یا پالیسیز کے بیچ میں. ہم ہی نے ایک دوسرے کو اس ملک کی خاطر مضبوط کرنا ہے, کسی اور نے نہیں کرنا. تو آزاد شفاف الیکشن پہ اور ایک لیول پلینگ فیلڈ پہ سب سے بات ہو سکتی ہے اور یہ سب کی ضرورت ہے. صرف تحریک انصاف کی ضرورت نہیں ہے. دیکھیں اس وقت اس ریاست صرف ایک ادارہ نہیں ہے, ریاست پورا ملک ہے. تو اس کی ایک ضرورت ہے کہ ایک اچھا ایک سیاسی عمل ہو, قابل اعتماد عمل ہو اور اس میں عوام بھی مطمئن ہو تاکہ جو بھی حکومت آئے عوام پھر اعتماد کے ساتھ پرامن طریقے سے اس کے پیچھے کھڑی ہو سکے. کیونکہ اگر غلط طریقے سے الیکشن ہوتا ہے تو وہ پھر جو مقصد ہے الیکشن کا وہ فوت ہو جائے گا کہ ایک آزاد شفاف الیکشن ہو اور ایک پولیٹیکل سٹیبلٹی آئے. کیونکہ اکنامک سٹیبلٹی تب تک آ نہیں سکتی جب تک پولیٹیکل سٹیبلٹی نہ ہو. خان صاحب کے حوالے سے آپ نے گفتگو کی, سوال پوچھا. میرے علم میں ایسی کوئی بات نہیں ہے کہ خان صاحب کو کوئی چیز ایسی آفر کی گئی ہے. خان صاحب نے تو خود جیل جانے سے پہلے یہ بات کی تھی کہ میں پاکستان کی خاطر سب سے بات کرنے کے لیے تیار ہوں. تو آزاد شفاف الیکشن پہ بات ہوگی اور کس چیز پہ بات ہوگی؟ بڑی صاحب. اچھا علی احمد خان صاحب, آپ پولیٹیکل ورکران اور درود پاک سے شروع کرتے ہیں. کیا وجہ ہے کے پی کے کی عوام بہت تیزی سے نکل رہی ہے لیکن سنا ہے کھندقیں کھولی جاتی ہیں, رکاوٹیں ڈالی جاتی ہے, پولیس پکڑتی ہے. فلسطین پہ ظلم پہ تو ہم بہت بات کرتے ہیں. ظلم تو آخر ظلم ہوتا ہے چاہے پاکستان ہو یا فلسطین ہو. یہ کون سا ظلم ہے جو پاکستان میں ہو تو جائز ہے, فلسطین میں ہو تو غلط ہے؟ کیا آپ سمجھتے ہیں تحریک انصاف کو جیسے مسلم لیگ نون, مولانا فضل الرحمان, پیپلز پارٹی ایک جیسی لیول پلینگ فیلڈ آپ کو بھی وہی مل رہی ہے؟ نہیں, ہمارے فلسطین کے حالات کا تو مقابلہ ہم نہیں کر سکتے. وہ تو ایک علیحدہ. میں نے ظلم لفظ کہا, ظلم قرآن پاک میں مجھے بتائیے گا جہاں لکھا ہوگا ظلم ادھر کا جائز اور ادھر کا غلط. لیکن جہاں تک پاکستان کا تعلق ہے, دیکھیے اس وقت تو انصاف نہیں ہو رہا, اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے. اور ایک طرف الیکشن کا اعلان ہو چکا ہے, الیکشن کمیشن نے 8 فروری, اور اس پہ محترم سپریم کورٹ کی طرف سے تو بڑی سخت بات میں سمجھتا ہوں آئی کہ کوئی اس پہ شکوک و شبہات جو ہے وہ نہ ڈالے الیکشن کمیشن کی طرف. تو ہم تو نہیں شکوک و شبہات ڈال رہے, ہم تو آپ نے اعلان کیا ہے, ہم ایکٹیویٹیز ہم نے سٹارٹ کی ہیں. میرے جیسے لوگ جو ہے وہ نہیں کر پا رہے اور جو ہمارے کارکن نکلنے پہ پرچے کٹ جاتے ہیں. آپ یہ دیکھیے بٹی صاحب کہ کرک میں کچھ دن پہلے ایکٹیویٹی ہوئی, ہمارے ورکر نکلے اور اے این پی کا ادھر پروگرام تھا تو ہم پہ پرچے کٹے اور اے این پی والوں کو پولیس پروٹیکشن تھی. اور کل آپ نے دیکھا ہمارا بڑا اچھا پروگرام کوہاٹ میں ہوا اور ہماری وہاں کی لیڈرشپ اور ہمارے کچھ وکیل لیڈر شیر افضل مروت صاحب, اس کے ساتھ ساتھ ہمارے وہاں کے ایکس ایم این اے خٹک صاحب, یہ شریار افریدی صاحب کا علاقہ ہے, مت بولیے وہاں سے وہ 2 ایم این اے بن چکے ہیں. وہاں ہمارے لوگوں پہ پرچے کٹ گئے کنونشن کے بعد. تو اسی دن آئی تھنک پیپل پارٹی کا بھی تھا, تو ادھر تو کوئی ایسی صورتحال نہیں تھی.
تو لیول پلینگ فیلڈ ہونی چاہیے نا، تاکہ انصاف ہوتا ہوا نہ صرف ہو بلکہ وہ نظر بھی آئے. تو آپ کی بات درست ہے کہ اگر الیکشن کی ڈیٹ اناؤنس ہو گئی ہے تو پھر دفعہ 144 کی تو سمجھ نہیں آتی، اور اگر آپ نے کرنا بھی ہے تو پھر سب جماعتوں پہ کریں، پھر صرف تحریک پہ کیوں؟ اور اگر گزارش کرنا ہے تو پھر الیکشن کیسے ہوگا؟ ٹھیک ہو جائے گا، فلاح ہوگا، جب میں جوان ہوں گا، انجینئر بنوں گا، ڈاکٹر بنوں گا. میں گراؤنڈ ریالٹی زمینی حقائق پہ آنا چاہ رہا ہوں. لاہور بظاہر جتنا سروے کرتے ہیں پی ٹی آئی آگے نظر آتی ہے، لیکن پتہ چلتا ہے لاہور پی ٹی آئی کا صدر ایک رکھتا ہے، اس کا دفتر توڑ دیا جاتا ہے، اس کا گھر توڑ دیا جاتا ہے. تو اس نا انصافی کے ہوتے ہوئے شفاف الیکشن کیسے ہوں گے؟ میری سمجھ سے باہر ہے، ذرا مجھے آج کنونس کرے. دیکھیں کنونس کرنا تو میرا کام نہیں ہے، وہ تو نگران حکومت کا، کاکڑ صاحب کا اور الیکشن کمیشن کا کام ہے کہ وہ یقین دلائے کہ الیکشن کمیشن لیول پلینگ فیلڈ دے گی اور نگران حکومت جو ہے وہ اس پہ عمل کروائے گی. ہم تو توقع کر سکتے ہیں، ہم تو ڈیمانڈ کر سکتے ہیں، ہم تو اور صرف اس وجہ سے نہیں کہ ہمیں یہ فکر ہے کہ ہم حکومت میں آ جائیں. دیکھیں تحریک انصاف کا حکومت میں آنا یا نہ آنا، اس سے زیادہ اہم یہ ہے کہ جو الیکشن کا پروسیس ہو اس پہ پوری قوم کا اعتماد ہو، اس کے رزلٹ میں چاہے جو بھی حکومت میں آتا ہے، ہم آتے ہیں کوئی اور آتا ہے. آپ کو اعتماد ہے علی محمد خان کو، پاکستان تحریک انصاف کو، جو سسٹم چل رہا ہے اس پہ اعتماد ہے؟ دیکھیں اس وقت اعتماد ہونے کی چیزیں کم ہی نظر آ رہی ہیں. تھوڑا سا سپیس ہمیں خیبر پختونخوا میں ملا، لیکن وہ کیسا سپیس ہے کہ آپ وہاں کنونشن کرتے ہیں، اس کے بعد پرچے کٹ جاتے ہیں. مجھے آپ ایک بات بتائیں نا، کیوں پرچہ کٹ رہا ہے؟ کیا الیکشن کی ڈیٹ اناؤنس نہیں ہوئی؟ اور اگر کٹ رہا ہے پھر سب پہ کٹے، ان پہ بھی کٹے جو ہمارے مخالف ہیں سیاسی. وہ تو جا کے آج آپ نے دیکھا یہاں پہ پریس ٹاک ہوئی ہے. میں تو حیران کہ نگران حکومت کے ساتھ ایک سیاسی جماعت کے لیڈر جو ہے، ان کے ذمہ دار لوگ آپس میں بیٹھ کے پریس ٹاک اکٹھے کیسے کر سکتے ہیں؟ پریس کانفرنس کیسے کر سکتے ہیں؟ میڈیا سے انٹریکٹ کیسے کر سکتے ہیں اکٹھے؟ آپ نے تو دور رہنا ہے سیاسی لوگوں سے، آپ نے تو ایک فری اینڈ فیئر الیکشن. تو ان چیزوں کو میں سمجھتا ہوں کہ ہماری جو نگران سیٹ اپ ہے، محترم جو نگران وزیر اعظم ہے کاکڑ صاحب، ان کو ضرور ان چیزوں کو دیکھنا چاہیے. علی محمد خان صاحب، ایک اور بات میں چاہوں گا کہ آپ کا اس پہ آ جائے. 3 آوازیں آئی ہیں، ایک کے پی کے گورنر کی، ایک امیر مقام صاحب اور کچھ فضل الرحمان صاحب بھی بات کر چکے ہیں. تو یہ جب سپریم کورٹ نے بھی کہہ دیا ہے اور ہمیں بالکل صدق کے دل سے یقین ہے کہ الیکشن تو بالکل پتھر پر لکیر ہیں جیسے چیف صاحب نے کہا تھا، مگر یہ کوئی ایک کیوں کہانی چلائی جا رہی ہے کہ شاید ایک صوبے میں نہ ہوں، خدا نخواستہ، گارڈ میرے منہ میں خاک. تو یہ کیوں لوگ اس طرح کی باتیں کر رہے ہیں امیر مقام صاحب اور گورنر صاحب؟ دیکھیں اللہ نہ کرے آپ کے منہ میں خاک ہو، آپ کے منہ میں انشاءاللہ گھی شکر ہو، اور میری اپنی گھانی کا گڑ میں آپ کو بھجوا دوں گا. میٹھا آپ کھائیں تاکہ طبیعت آپ کی درست رہے. اصل میں پتہ کیا ہے بھٹی صاحب، اس پہ مسکرائیں گے کیونکہ مجھے نظر نہیں آ رہے کیونکہ میں کیمرہ پہ ہوں دور سے، لیکن میرے خیال میں مسکرائیں گے. ان کو سردی لگ رہی ہے، مولانا صاحب کو سردی لگ رہی ہے، ان کے گورنر کو لگ رہی ہے، کٹک صاحب کو تو سردی لگنا ویسے بھی، صحت ماشاءاللہ ان کی ایسی ہے کہ صحت ان کو سردی لگنا ان کو ویسے بھی جائز ہے. ایک ہوتی بدن کی سردی، تو وہ تو یہ میرا جیکٹ کافی گرم ہے، لیدر کا ہے اور فر لگا ہوا ہے، یہ میں بھجوا سکتا ہوں. خٹک صاحب کے لیے بھی مولانا اس طرح کے اور بھی جیکٹ بھجوا دیں گے، گرم چادریں چترال کی لے کے دے دیں گے. اصل میں دوسری سردی ہے ضمیر کی سردی پڑی ہوئی ہے. اب ان کو یہ احساس ہو گیا ہے کہ ان کے پاس کینڈیڈیٹ تو بڑے تگڑے ہیں، عوام نہیں ہے ووٹ ڈالنے کے لیے. ووٹر سپورٹر ان کو کہہ رہا ہے کہ جناب سطح خیر ہیں، کام ٹھیک نہیں ہے. تو اب سردی کا بہانہ ہے، برف کا بہانہ ہے، پھر گرمی کا بہانہ ہوگا، کبھی یہ بہانہ ہوگا، کبھی وہ بہانہ ہوگا. جی بڑی صاحب، شیر مروت صاحب، افضل مروت صاحب بڑے افیکٹو ہیں، اور بھی لیڈر ہیں. کیا آپ ایک بندے کے جو طریقے صاحب کے بدترین مخالف ہیں، سیاسی مخالف، محترم مولانا فضل الرحمان صاحب، انہیں ہر قسم کی سہولت ہے. وہ الیکشن چیف جسٹس کہتے ہیں پتھر پہ لکیر ہے، وہ کہتے ہیں برف پڑ رہی ہے، لکیر مٹ گئی ہے. تو کیا اس متنازع بھارت میں عوام کہاں جائے؟ عوام کو بھی تو مطمئن کرنا ہے نا. ووٹر تو تیار ہے ووٹ دینے کے لیے، اب سیاسی جماعتیں خود ابہام پیدا کرتی ہیں. تو کب تک یہ سلسلہ چلتا رہے گا؟ دیکھیں عوام ہمارے لیے ایک بہت بڑے تجربہ گاہ میں، ہمارے لیے بھیڑیں ہیں جن کے ہم تجربے کرتے رہتے ہیں. قسم قسم کے تجربے ہم نے ان پہ کیے ہیں. کبھی معین قریشی صاحب برآمد ہو جاتے ہیں، کبھی وہ شوکت عزیز صاحب تھے کہ کیا تھے، وہ پتنی کدھر سے آ گئے تھے، وہ نئے نئے فلسفے ایجاد ہو گئے تھے. اس طرح کی چیزیں ان پہ ہوتی رہتی ہیں. تو عوام کو تو
کبھی عوام کو ہم نے اس قابل سمجھا بھی ہے کہ ہم ان کو دیکھ کے اپنی پالیسیز جو ہیں وہ بنائیں؟ آپ مجھے ویسے سچی بات بتائیں کہ وہ جو کبھی ہم دیکھا کرتے تھے یا کتابوں میں ہم پڑھا کرتے تھے یا کسی پرانی موویز میں ہوتا تھا، جو پری پارٹیشن ہندوستانی اس دور میں جب برٹش راج ہوتی تھی، جہاں عام انڈینز کو جو ہے وہ الاؤڈ نہیں ہوتا تھا، کیا ہم نے وہ فرق ختم کیا؟ تقسیم ہند کے بعد جب ہمارا یہ پاک وطن بنا، اصل مقصد تو انصاف تھا نا جی. ہمیں تو کسی کا باپ بھی اپنے مذہب پہ عمل کرنے سے نہیں روک سکتا تھا. مذہب پہ تو ہم 1000 سال سے اس دھرتی پہ عمل کر رہے ہیں، 900 سال ہو گئے ہیں اسلام کو آئے ہوئے یہاں اس دھرتی پہ. لیکن اصل میں تو چیز انصاف تھی نا، انصاف نہیں مل رہا تھا، ایکویلٹی نہیں تھی. علی محمد صاحب آپ تھوڑا سا، میرا خیال ہے کہ مجھے جان تو مجبوری ہے، میں بتا دیتا ہوں. 1956 میں یا 54 میں پہلا الیکشن باہر دھاندلی ہوئی. پاکستان کا سیاہ ترین دور صحافت اور سیاست پہ جا رہا ہے. میں نے اتنا بدترین ظلم ناانصافی نہیں دیکھی. ایک میں عرض کرنا چاہتا ہوں، جی پلیز، بنیادی بات قاضی صاحب بٹی صاحب کی اجازت سے میں بنیادی بات یہ کرنا چاہ رہا ہوں تمام سیاسی قوتوں کو کہ آج اگر آپ کے ساتھ کوئی برا ہو رہا ہے اور کل کو آپ آرام دہ پوزیشن پہ آ جاتے ہیں، کسی اور کے ساتھ برا ہوتا ہے، اس وقت آپ خوش نہ ہو. اس ملک کی بہتری اسی میں ہے، آئین پہ یہاں پہ عمل ہو. تکلیفیں سب نے اٹھائی ہیں، میں آپ کی بات کو ایک مصرے میں بھی اٹھائی ہیں، ایک مصرے میں بھی اٹھائی ہیں، ہمارے اداروں نے بھی اٹھائی ہیں. سنیں، شہادتیں بھی ہر جگہ آئی ہیں، شہادتیں بھی ہر جگہ آئی ہیں، لیکن ہم پک اینڈ چوز کرتے ہیں. آج اگر میں کمفرٹیبل پوزیشن میں ہوں تو میں دوسرے کو دیوار پہ لگانے پہ خوش ہوتا ہوں، لیکن جب میں خود دیوار سے رکھتا ہوں پھر مجھے سول رائٹس یاد آتے ہیں. تو ہمیں ایک فیصلہ کرنا ہے کہ اس ملک کو آئین پہ چلانا ہے تو پھر آئین سب کے لیے ایک برابر ہونا چاہیے. اور یہ ایک دن میں نہیں ہوگا بٹی صاحب، قاضی صاحب، ایک دن میں نہیں ہوگا. It will take a generation.